आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे तैयार होता है, इसकी तैयारी में हम रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, रिएक्शंस और प्रोसेस फ्लो डायग्राम इन सब को तफसील से डिस्कस करेंगे। 1831 में ब्रिटिश मर्चेंट फिलिप्स ने एक पेटेंट रजिस्टर करवाया जिसमें सल्फर ट्राई ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक इकोनॉमिकल प्रोसेस मुतारिफ करवाया गया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक रजिस्ट्रेशन का अमल है। दुनिया में जो भी नई चीज बनाई जाती है तो बनाने वाला इसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक गाड़ी को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का बनने वाला नया हर प्लांट कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल करता है। इसकी क्या रीजंस हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसकी पहली रीजन है कि ये एक लो कॉस्ट इंडस्ट्री है और इसके अलावा सेकंड ये है कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है और थर्ड क्या है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि जो लेड चैम्बर प्रोसेस है वो हमें जो H2SO4 है उसकी कंसंट्रेशन 78% देता है, जबकि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो हमें 98% तक लेके जाता है। ये इसकी फ्लो डायग्राम आप देख रहे हैं डिटेल में। और इसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं, इसके रॉ मटेरियल्स हैं। इसके रॉ मटेरियल्स में सल्फर है, एयर है, वाटर है और जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे ताकि एक दफा हम प्रोसेस को समझ लें, उसके बाद हम इनकी तरफ आएंगे। टोटल इसके 9 मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला मेल्टिंग ऑफ सल्फर है, दूसरा फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ एयर है, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ SO2 गैस है, कूलिंग ऑफ SO2 गैस है, प्योरिफिकेशन ऑफ SO2 गैस है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 है, इसके अलावा कूलिंग ऑफ SO3 गैस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 गैस इन 98% H2SO4 और 9th हमारा है एडिशन ऑफ वाटर इन ओलियम टू फॉर्म H2SO4। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो मेल्टिंग ऑफ सल्फर है और इस स्टेप से रिलेटेड ब्लॉक डायग्राम में जो बॉक्सेस थे वो मैंने उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, एक में सॉलिड सल्फर है और फिर सेकंड में उसी सल्फर को मेल्ट कर दिया गया है और फिर उसी मेल्टेड सल्फर को स्टोर कर लिया गया है थर्ड बॉक्स में। फर्स्ट पॉइंट देखें कि हमने क्या करना है। सबसे पहले जो सॉलिड सल्फर होगी उसको मेल्ट करवाना है और कैसे मेल्ट करवाएंगे, हम स्टीम देंगे। स्टीम का टेम्परेचर हम 135 से 140 सेंटीग्रेड तक रखेंगे और फिर हम उसको स्टोर करके नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, इसको स्प्रे करवाएंगे। क्यों स्प्रे करवाएंगे? क्योंकि जो इसका अपोजिट सेकंड रॉ मटेरियल है वो एयर है और जो एयर है वो गैसियस फेज में है, इसलिए हम इसको स्प्रे करवाएंगे ताकि ये इनका आपस में मैक्सिमम कांटेक्ट हो और हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड स्टेप फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ एयर है और जो सेकंड रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है उसको हमने ट्रीटमेंट के बाद एंटर करना है। और उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर होते हैं और अगर वो उसको वैसे ही जाने दिया जाए तो वो क्योंकि जो बर्नर है उसमें कोरोजन का सबब बन सकती है, इसलिए हम इसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, तब हम इसको एंटर करते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या इसका कंडीशन रखते हैं कि इसके जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 35 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होने चाहिए से कम होने चाहिए। और इसको फिर ड्राइंग कंडीशन में हम आगे लेके जाते हैं। और इसको ड्राई कैसे करते हैं, इसका हम काउंटर करंट कांटेक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ जो कि 93 से 98% तक प्योर हो। और जब अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों एयर और H2SO4 आपस में मिलते हैं तो जो मॉइस्चर होते हैं एयर के अंदर वो H2SO4 के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस तरह हमें ड्राई एयर मिल जाती है।
ہماری مینوفیکچرنگ کا تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ پریپریشن آف SO2 گیس ہے، اور یہاں پہ بلاک ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دونوں را مٹیریل ہیں، ایک تو میلٹڈ سلفر ہے، دوسرا اب ڈرائی ایئر، ہم پچھلے سٹیپ میں اس کو ڈرائی کر چکے ہیں، یہ دونوں مل کے انٹر ہوں گی سلفر برنر میں۔ اور جو سلفر برنر ہے وہ کیا ہے کہ ایک فرنس کی طرح کی چیز ہے، اور اس کے اندر بھی لائننگ ہوئی ہوتی ہے فائر برکس کی، اور جو کہ ہیٹ کو باہر انوائرمنٹ میں نہیں جانے دیتی، اور اس کے اندر سلفر اور ایئر دونوں آپس میں مکس ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں سلفر ڈائی آکسائڈ ملتی ہے۔ اور جو طریقہ کار ہے ان کے مکسنگ کا وہ کیا ہے کہ جو ایئر ہے وہ اس برنر میں یا فرنس میں ہائی ویلوسٹی کے ساتھ انٹر کی جاتی ہے اور ٹینجنٹلی کی جاتی ہے، اور یعنی کہ 90 کے اینگل پہ انٹر کی جاتی ہے۔ اس کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سپائرل کی طرح، اور ایک اس کے علاوہ جو ٹربولینس ہے وہ کریٹ ہو جائے، یعنی کہ ان کی آپس میں مکسنگ اچھی ہو، اس لیے جو ہے ایئر کو 90 کے اینگل پہ انٹر کیا جاتا ہے اس کنٹینر میں۔ یہ چیز آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سلنڈر ہے اس کے اندر جو ایئر انٹر ہو رہی ہے، اور یہاں پہ اوپر کمبسٹن ایئر آپ دیکھ رہے ہیں ایرو ہے، تو یہ بالکل اس کے یہاں سے ایک چیز جا رہی ہے، اور اس کے بالکل وائی ایکسس پہ ہم جو ہے وہ ایئر انٹر کر رہے ہیں، اور یہ جو بلیو لائنز ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ آپس میں ایک سپائرل کی طرح یعنی مکسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور جتنی زیادہ مکسنگ ہوگی، جتنا زیادہ کانٹیکٹ ہوگا، اتنی زیادہ ایفیشنسی ہوگی، اور ہمیں SO2 زیادہ ملے گی۔ SO2 بننے کا جو پروسیس ہے وہ 780 سے 800 سینٹی گریڈ ٹمپریچر پہ ہوگا، اور یہ ایک ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں ہمیں 12% SO2 جو ہے وہ مل جائے گی۔ پچھلے سیکشن میں جو ہمیں SO2 مل چکی ہے اس کو اب ہم نے کول کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ جو اس کی ڈائیگرام ہے فلو شیٹ کی، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلفر برنر ہے اس سے گیسز نکلنے کے بعد ہمارے پاس مزید کول ہونے کے لیے ویسٹ ہیٹ بوائلر کے اندر جا رہی ہیں، اور جو فرنس ہے اس کے جس پہ SO2 بنی اس کا ٹمپریچر تو 800 سینٹی گریڈ تھا، اور پھر ہم نے اسی کو یہاں سے پاس کروایا ویسٹ ہیٹ بوائلر میں سے۔ جب ویسٹ ہیٹ بوائلر میں سے گزرے گا تو ہمارے پاس دو جو پرپز ہیں وہ ہمیں ملیں گے، کہ ایک تو جو ہیٹ ہے گیسز کی وہ ریموو ہو جائے گی کیونکہ نیکسٹ سیکشن کے لیے ہمیں اتنا ٹمپریچر نہیں چاہیے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جب وہ ان جو ویسٹ ہیٹ بوائلر کے جو ٹیوبز ہیں ان کے اندر سے جب یہ گیسز گزریں گی تو اس کے ایکسٹرنل سائڈ پہ کیونکہ واٹر ہوگا اور وہ اپنی ہیٹ واٹر کو ٹرانسفر کریں گی، اور جب واٹر کو ہیٹ ملے گی تو وہ اس ہیٹ کی وجہ سے اسٹیم میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اسٹیم میں جانے کے بعد اس کا جو ٹمپریچر ہوگا وہ 150 سینٹی گریڈ تک ہوگا، اور جو اس کا پریشر ہوگا وہ 175 PSI تک چلا جائے گا، اور جو گیسز ہیں وہ ہمیں 400 سینٹی گریڈ تک مل جائیں گی جو ہم نے نیکسٹ سیکشن میں لے کے جانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سٹیم ہے اس کا جو 2.8 ٹن سٹیم جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے اگر ہم 1 ٹن سلفر کو یوز کریں تو۔ مینوفیکچرنگ کا تھرڈ سٹیپ پریپریشن آف SO2 گیس ہے، اور اس سٹیپ سے ریلیٹڈ جو بلاک ڈائیگرام میں اس سے باکس تھے وہ میں نے یہاں پہ فکس کر دی ہیں تاکہ مزید سمجھ آ سکے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میلٹڈ سلفر سٹوریج ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ سیکنڈ جو را مٹیریل ہے وہ ڈرائی ایئر ہے، اور ان دونوں را مٹیریلز کو ہم نیکسٹ سیکشن میں لے کے جائیں گے جس کا نام ہے سلفر برنر، اور اس کے علاوہ اس کو فرنس بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر آتشی اینٹیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو ایگزوتھرمک ریئیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہیٹ پیدا ہو رہی ہے اس کو ایٹماسفیئر میں نہیں جانے دیتی۔ تو یہاں پہ سیکنڈ سٹیپ دیکھیں کہ ان کو ہم نے اب کیا کرنا ہے، سلفر کو اور ایئر کو آپس میں مکس کرنا ہے۔ ایئر کو ہم اس طرح انٹر کریں گے، ایک تو اس کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی اور ایک اس کو 90 کے اینگل پہ انٹر کریں گے تاکہ ان دونوں کا آپس میں جو کانٹیکٹ ہے وہ زیادہ ہو اور ہمیں ایفیشنسی زیادہ ملے۔ اور اس کے علاوہ ان میں یعنی کہ ٹربولنس کریٹ ہوگی، ٹربولنس یعنی کہ جو لیئرز ہیں ان کی آپس میں مکسنگ زیادہ ہوگی، اور مکسنگ زیادہ ہوگی تو ایفیشنسی زیادہ ہوگی، ایفیشنسی زیادہ ہوگی تو ہمیں سلفر ڈائی آکسائڈ زیادہ پرسنٹیج میں ملے گی۔
اس ڈایاگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمبسچن ایئر ہے وہ یعنی کہ اوپر والے حصے سے انٹر ہو رہی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ ان کی آپس میں ایک سپائرل سی نظر آ رہی ہے، یہ شو کر رہی ہے کہ ان کی آپس میں مکسنگ ہو رہی ہے اور اچھی طرح مکسنگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں آپس میں مل کے ہمیں سلفر ڈائی آکسائڈ دیں گی، اور جو ریئیکشن ہو رہا ہے وہ اس کا ٹمپریچر 780 سے 800 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو ہمیں سلفر ڈائی آکسائڈ ملے گی اس کی جو ریشو ہے وہ کیا ہوگی، 12% تک ہمیں ملے گی۔ مینوفیکچرنگ کا فورتھ سٹیپ ہمارے پاس کولنگ آف SO2 گیس ہے، جو برنر کے اندر 7 سے 800 سینٹی گریڈ تک جو کام ہوا ہے، اب ہم نے اس کو نیکسٹ سیکشن میں لے کے جانا ہے، اور اس کے دوران تو ٹمپریچر 800 سینٹی ڈگری تھا، اب ہم نے نیکسٹ سیکشن میں ہمیں اتنا ٹمپریچر نہیں چاہیے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے اندر جو گیسز کے اندر ہیٹ موجود ہے ان کو ہم ریکور کریں گے۔ کیسے ریکور کریں گے؟ اس کے لیے ہم ویسٹ ہیٹ بوائلر کا استعمال کریں گے۔ ویسٹ ہیٹ بوائلر دو کام کرے گا، ایک تو یہ کہ جو گیسز کے اندر ٹمپریچر ہے اس کو وہاں سے ان میں سے نکال دے گا اور شفٹ کرے گا واٹر کے اندر، اور جو بوائلر کی ٹیوبز ہیں ان کے اندر سے تو وہ گیس گزر رہی ہوگی جس کا ٹمپریچر 800 سینٹی گریڈ ہے، لیکن جو اس کی ایکسٹرنل سرفیس ہے وہاں پہ واٹر موجود ہوگا، اور وہی جو ہیٹ ہے وہ واٹر کے اندر شفٹ ہوگی، اور جو واٹر کے اندر شفٹ ہوگی تو واٹر ہیٹنگ کے بعد ہمیں سٹیم دے گا، اور وہی سٹیم ہم سلفر میلٹر کے لیے استعمال کریں گے۔ اور جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایک تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 150 سینٹی گریڈ تک ہوگا، اس کا جو پریشر ہے وہ 175 PSI تک ہوگا، اور یہ ہی وہ سلفر میلٹنگ کے لیے کام آئیں گی۔ اور جو ہمیں اس کے نتیجے میں گیسز ملیں گی ان کا ٹمپریچر کم ہوتے ہوتے 400 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔ اور یہاں پہ ریڈ میں آپ دیکھیں کہ the steam produced amount to approx 2.8 ٹن steam پر ٹن سلفر۔ اگر ہم 1 ٹن سلفر کو ہینڈل کریں گے تو ہمیں کتنی steam ملے گی؟ 2.8 ٹن۔ مینوفیکچرنگ کا جو ففتھ سٹیپ ہے وہ پیوریفیکیشن آف SO2 گیس ہے۔ ہم اس کو پیوریفائی کریں گے تو وہ تو فلٹر کے ذریعے کریں گے، اور جو گیسز ہمارے پاس آ رہی ہیں کولنگ کے بعد ہم ان کو فلٹر میں سے پاس کروائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ٹریسز ریموو کریں گے۔ اور کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ نہ کریں تو جو ہم نیکسٹ سیکشن میں کیٹلسٹ استعمال ہو رہا ہے وہ اس کے لیے ڈی ایکٹیو ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی ہمیں پراپر ایفیشنسی نہیں دے گا۔ مینوفیکچرنگ کا جو سکس سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے آکسیڈیشن آف SO2 ٹو SO3، اور یہاں پہ آپ بلاک ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنورٹر یوز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ایک کیٹلسٹ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ وہی کیٹلسٹ ہے جو کہ پچھلے سیکشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر تو اس کو فلٹر نہ کیا جائے ایئر کو تو وہ کیٹلسٹ کو ڈی ایکٹیو کر دیتا ہے، تو وہ یہی کیٹلسٹ ہے وینڈیم پینٹا آکسائڈ۔ اور مکسچر آف جو پریویس سیکشن سے ہمارے پاس ایئر اور سلفر ڈائی آکسائڈ آ رہی ہے وہ کیا کرے گی، وہ اس سیکشن میں یعنی اس کنورٹر میں ایک کیٹلسٹ وینڈیم پینٹا آکسائڈ کے اوپر سے پاس کرے گی، اور اس کا جو ٹمپریچر کنڈیشن ہوگی وہ 450 سینٹی گریڈ تک ہوگی۔ اور یہ جو کنورٹر ہے یہ یہاں پہ تو ایک باکس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4 سٹیجز میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو ہم نے اس کا ریٹ آف ریئیکشن انکریز کروانا ہے تو یہ ہمیں کنڈیشنز دینی پڑیں گی، 450 سینٹی گریڈ ٹمپریچر دینا پڑے گا، اتنا ہمارے پاس پریشر ہونا چاہیے 1 سے 2 ATM، اور اس کے علاوہ یہ کیٹلسٹ ہمارے پاس ہو وینڈیم پینٹا آکسائڈ، تو پھر ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کنسنٹریشن ملے گی ابو 95% تک کنورژن ہمیں مل جائے گی، کس کی؟ SO3 کی، یعنی کہ SO2 جو ہے وہ 95% تک SO3 میں کنورٹ ہو چکا ہوگا۔ یہاں پہ جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ سٹیج ہے اس میں گیس انٹر ہو رہی ہے ایک ٹمپریچر 410 پہ، اور اسی سٹیج کو وہ چھوڑ رہی ہے 601 پہ، اور کتنے ٹمپریچر کا اضافہ ہوا؟ 191 کا، اور ہمارے پاس جو اس کی پروڈکٹ آئی وہ ہمارے پاس 74% کنورژن
फर्स्ट स्टेज में हुई। और जो अब नेक्स्ट सेक्शन में जो सेकंड है उसमें हमने आप उसकी फीड देखें कि जो है वो 438 सेंटीग्रेड उसकी इंटरिंग है, और जबकि जो पहला सेक्शन है वो 601 पे हमें दे रहा है। और क्या करेंगे, दरमियान में हीट एक्सचेंजर होगा और इसी तरह उसको हम हीट को उस हीट एक्सचेंजर की मदद से निकाल के जो नेक्स्ट स्टेज होगी वहां पर हम अपना जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी उस पर एंटर करेंगे। इसी तरह हर एक स्टेज में क्योंकि इजाफा हो रहा है टेम्परेचर का, और हर एक स्टेज के दरमियान हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल करके उस हीट को खत्म करके जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा उस पे एंटर करेंगे। और इसी तरह हम हर स्टेज में हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कन्वर्जन की हमारे पास मिलती रहेगी। हमें पहले में 74% है, दूसरे में 18% है, थर्ड में हमारे पास 4.3 है और फोर्थ वन में हमारे पास 1.3 है। इन सब को हम जमा करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स 98% कन्वर्जन हो चुकी होगी SO2 की SO3 के अंदर। और यहाँ पे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो हीट पैदा हो रही है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, हम जो कूलेंट है वो एयर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि वाई वी कंसंट्रेट H2SO4 टिल 98%। हम क्यों यहाँ तक इसको कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी H2SO4 की उसका, क्योंकि वो लिक्विड है और लिक्विड आपको पता है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन 98% तक लेके जाएंगे तो वो उसका लोअर वेपर प्रेशर होगा, यानी कि वो स्टेबल रहेगा अपनी जो उसकी प्योरिटी होगी उसमें।